اور لاشوں کے ڈھیر لگے علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے لے کر آیا ہے، مگر بی بی نے 6 رکعت نفل نذرانہ شکرانے کا ادا کیا. پھر آئی علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، جب چہرے کو دیکھا کر تو خبر فرمایا الحمدللہ، یہ چہرہ اللہ، یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کو پورے میرے نام محمد کا ساری چہرہ بنایا. اللہ آج اس چہرے میرے جوان کو تیری دربار میں اس لیے میں نے بھیجا کہ کل قیامت کے دن ہوگے گوشت پر اگر میرے نانا میرے سامنے کو پکڑے پوچھ لے بی بی میری بیٹی زہرا تو نے میرے اللہ کے دین کے لیے کیا قربانی کی، میرے دندان مبارک شہید کرائے، اس کا شریر میں پتھر کھا کر اس کو میں نے خون سے رنگین کیا، دیش کی وادی میں اتنا خون بہایا کہ میں سمندر بہا دیا، زمین بھی آپ کھاتی تھی، فرشتے بھی 10 سوکھ جاتے تھے. اللہ اور 1,24,000 صحابہ کی مال و جان کو اللہ کی دین پر قربان کیا. تو نے کون سی قربانی کی؟ تو میں علی اکبر جیسے بچے جو محمد کے چہرے کے نشان چہرہ رکھتا تھا جسے اٹھا کر خدا کے دربار میں اس حالت میں پیش کروں گی. ایسے نوجوان تیرے اللہ کے دین کے لیے میں نے قربان کیے، یہ اکبر جیسے بیٹے معصوم اللہ کے دین کے لیے قربان کیے، اور محمد آج جیسے بیٹے میرے اللہ کے دین کی قربانی کے لیے کیے. اس نوجوان حسین کو اس لیے بھیجا تھا اس طرح من المؤمنین انفسہم واموالہم بأن لہم الجنہ. خدا سے جب سودا ہو گیا اس نے کہا مومن جان مال تو مجھے دے دے، جنت میں دوں گا، اور گواہ نامہ بن چکا ہے. حسین جان پیش کرو تم کے جنت کے وارث بنو. جب میری باری آئی اس نے میری جان طلب کی تو میں بھی جان تیرے کے رشتہ دار ہو جاؤں. اللہ کی قسم لیکن زینب نے دوپٹہ اتارا مسلے پر نفس پڑھ کر کہا اللہ اگر میری عزت کا دوپٹہ میری اس اسلام اور اس دین کی عزت عظمت اور ناموس کے لیے چاہیے تو میں اپنے دل پر دوپٹہ عزت کا حاصل کر سکتی ہوں. ارے مگر رو کر کہا اللہ نے یہ 93 جان تیرے دروازے پر پیش کر رہی ہوں، اس کا صدقہ اور واسطہ دیتی ہوں تاکہ قیامت تک محمد کے دین اپنے سلام کے جھنڈے کو بلند رکھے. کہہ دو واہ حسین، کہہ دو کہہ دو دل سے کہہ دو واہ کہے جائے واہ کہے جائے ہے کہے. تم تو کہہ رہے ہو ہے مگر گھبراؤ نہیں، جو میرے بھائی ہے کہے ان پر بھی ناراض نہ ہونا. میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں اور تمہیں مسئلہ سمجھاتا ہوں اور فکر سے سن لو، جو کھڑے ہیں گلیوں میں وہ بھی سن لیں کہ جو ہے کرتے ہیں وہ حق کرتے ہیں. تم کہتے ہو غلط کہتے ہو، تم غلط کرو. قرآن اتنی پاک کلام ہے، عظمت والی کتاب ہے یا نہیں؟ بولو اتنی پاک ہے جس کے ساتھ میری برس کا گدا جڑا اتنا پاک ہو گیا تو میرے گدے کو ہم بوسا دے رہے ہو. پاک ہے یا نہیں؟ اب کوئی قرآن کے گدے کو پاؤں تلے سے احتجاج کرے گی یا نہیں؟ مارے گی یا نہیں؟ جو کپڑا جڑا، جو کپڑا کان سے نکل کر میرے وجود سے ناپاک، باپ کے وجود سے ناپاک، جو قرآن سے جڑا وہ اتنا پاک میں کپڑے کو چوبا جا رہا ہے. جو پریس کا کاغذ قرآن کے ہر سے جڑا وہ بھی معلوم ہوتا ہے اتنی پاکیزہ کلام ہے جو اس سے جڑ جائے وہ پاک وہ قیمتی بنتا جائے. تم کیوں بے قیمت بنے ہو؟ اللہ کی کتاب سے نسبت نہیں جوڑی، مصطفیٰ سے نسبت نہیں جوڑی. قرآن بھی رحمت، مصطفیٰ بھی رحمت، دونوں سے ہٹ کر تم تباہ ہو گئے ہو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. شفا بھی رحمت بھی. کس نے کہا؟ بھیجنے والے نے کہا. کہو قرآن رحمت ہے، میرے ہاتھ پر ہے اور اتفاق سے خط سے گرا میری زبان سے نکلے گا
آخرت کا حصہ چاہتا ہوں، قبر کی سختی، قبر کے عذاب سے اللہ مجھے نجات۔ میرے اندر کوئی علم نہیں، میں نہ زہد کا مالک ہوں نہ تقوی کا مالک ہوں، بالکل ان پڑھ جاہل ہوں، مگر میں اس ذات کو شکریہ ادا کرتا ہوں جس ذات نے مجھے مسلک کی شہادت فرمائی، اپنے نام لینے کی شہادت فرمائی، محمد کے نام لینے کی شہادت فرمائی۔ آپ کی بہت بڑی مہربانی، اس کا فضل و کرم جس نے محمد کے مشن کو میری نوائب کی گندی زبان سے محبوب کبریا تک پہنچانے کی توفیق بخشی۔ میں عالم کے بندار ہوں، میں تو بالکل جاہل انسان ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس نے اپنے نام لے کر جب روٹی کھلاتا ہے تو اچھی، کپڑے پہناتا ہے تو اچھی۔ اللہ کی قسم، میں نے جب جدہ میں آ کر کے آخری تقریر کی 12 کی اس مہینے کی 12 انگریزی کو جدہ میں آئے تقریر کی، تو جب میں نے ایک آیت پڑھی ایک صاحب کھا، اس نے کہا آج میں نے گھڑی خریدی ہے یہ 5,500 کی، دوسری آیت سنا دو یہ آپ کی اہمیت پر آ لوگوں آپ یہ سمجھیں گے آپ نے 5,500 کی گھڑی پہنی ہوئی۔ کل میں نے پوچھا یار سے، انہوں نے کہا مجھے دے دو، 5,500 لے لو۔ میں نے کہا ایک آدمی کی وصیت ہے کہ اس کو اسٹیج پر پہن کر کھڑا ہونا ہے، نہیں اتارنا، اور یہ جوڑے بھی 4 لایا اور ایک ڈیجی کیس لایا، اور جو لایا آپ کو کیا بتاؤں یہ کس کا خزانہ دیا ہوا ہے؟ یہ اس کے نام کی برکت ہے یا نہیں؟ میں کیا چیز ہوں میرے محترم؟ اور جب میں نے 5 گھنٹے کمائی کی جامع مسجد میں تقریر کی، جب ختم ہوئی دعا مانگ رہے تھے، ہمارے تبلیغی جماعت نفس میں مرکز ہے، وہ 7 بیٹھے ہوئے تھے، وہ امیر تھے اور 2 وزیر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ادریس صاحب ایک عبدالرزاق صاحب، اور دونوں بیٹھے ہوئے، ایک شیخ عمر صاحب کا کلا ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مگر جب میں نے تقریر کے بعد دعا مانگی، ایک انگریز کا بیٹا اندر گھسا ہے، ایک حاجی صاحب اس کے سامنے گئے، بھائی انگریزی نے کہا یہ مسلمانوں کی عبادت کیا ہے، تم کیوں آ رہے ہو؟ وہ رو رہا تھا، کام رہا تھا، اس نے کہا مجھے وہ دکھا دو جس نے ابھی قرآن پڑھا ہے۔ ہوئے تھے میں مسجد میں کھڑا ہوں، وہ جب آیا تو اس نے مجھ سے ہاتھ گرایا اور یہاں بوسا دیا، میرے منہ کو چوم کر ایسے کھڑا ہو گیا۔ وہ پسند تھا بھی میرے پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ میرے ہاتھ پر میت ہوئے مرید تھے، شاید یہ انگریز ہے، تو وہ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا بیٹے آپ فکر مت کریں، اور یہ آیا ہے محمد کا غلام بن کر، تو اس نے انگریزی میں کچکتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا، ایک کہتے ہوئے کہ مجھے اس ذات کا کلمہ پڑھاؤ جس ذات پر یہ کلام تھا۔ میرے محترم خوشی کی انتہا تھی، تو یہ ہماری کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ سعادت نصیب کر دیتا ہے۔ میری تو استدا ہوتی ہے کہ اللہ ہر مسلمان محبوب کی امتی کی ہر اولاد چھوٹے بڑوں کو یہ سعادت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کہہ دو حسین، کہہ دو یہ ہے حسین کیوں؟ اور پھر ہاتھ کہہ رہا ہے میرے لیے کہ میں نے اس کتاب کو نبی کے کھلے کھلے صبر کو میں نے طے کیا۔ ہاں حسین یہ تصدیق ہے کہ حسین تھا، آپ اس خاندان کا کہہ دو قائد حسین تھا، اس لیے کہتے ہیں سارے حسین آئے اس کی حسین کو میں نے مارا۔ اب یہاں کیوں؟ یہاں مارے، یہاں مارے، یہاں مار دو، یہاں مارے، یہاں کیوں مارتا ہے؟ یہ بھی یہاں مارتا ہے، یہ بھی یہاں مارتا ہے، یہ بتا دو اس کی کیا مسئلہ ہے؟ ان نفل جانت نہیں، ان نفل جانت لمستر اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب كما کھاتا رہے گا۔ غلط منہ سے کٹوایا نہ چپا سکی نہ دمبارا، کہہ دو کہہ دو
غلط غوثے کدوا یاد جنبش کی نظم بہارا رہے مسکول یاد حق عبادت ہو تو ایسی ہو علی بابا مدینہ دا شرافت ہو تو ایسی ہو علی بابا مدینہ دا شرافت ہو تو ایسی ہو اور ہردم درود سپر شجاعت ہو تو ایسی ہو بات قابل ہے لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو علی بابا مدینہ کا شرافت ہو تو ایسی ہو پر ہردم درود سپر شجاعت ہو تو ایسی یہ دعا ہوتے میرا خیال ہے تم ہے کہ لوگ ہے کہنے والے ہو ہے کہنے والے مجھے فکر بڑھ گیا ہے کیوں نہیں کہتے واہ حسین اگلا شہر خراب مفت بندے کا دل خوش ہوتا ہے وہاں بندہ مال بھی کیسے خرچ کرتا ہے سچ ہے یا نہیں معلوم ہوتا ہے ہماری جتنی بھی تقریر ہو قرآن جتنا بھی حقیر پڑھے تو خوش نہیں ہوتے اگر خوش ہوتے تو ابھی مجھے کوئی 1000 دے دیتا حضرت بیمار ہے علاج کرنے کسی کو ترس آیا رحم آیا بولو کسی نے 1 روپیہ دیا تو معلوم ہوتا ہے تمہارا رزق ہمارے کھانے کے قابل آئے ہے افسوس ہم کھائیں تو نماز پڑھیں ہم کھائیں تو قرآن پڑھیں ہم کھائیں تو تبلیغ کریں بھائی آپ سنو 100 روپیہ اگر کوئی دیتا ہوگا تو میں ایک دعوت دیتا ہوں 5 اللہ کے دربار میں لے جائے گا فالہ اجر و میات شہید 100 شہیدوں کا ثواب دلا کر اکبر جہاد کرنے والے مجاہدوں کے سامنے کھڑا کرے جس کو نبی پر اعتماد ہے کوئی ہے جواب خود کھڑا ہو زمین و آسمان تبدیل ہو سکتا ہے محمد کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا جس کی داڑھی چھوٹی ہے وہ کھڑا ہو جس نے بالکل کترائی ہوئی ہے اور مرائی وہ اٹھے جزاک اللہ بیٹے اللہ کی آپ پر رحمت ہو آپ نے ابتدا کی ماشاء اللہ تکبیر وہ دیکھو میرا نوجوان عزیز تھا اللہ تعالیٰ اس کو مدینہ منورہ دکھائے گا اگر دیکھا تو پھر دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی سفید ریش ہے یہ داڑھی کالی والے ہے یہ سفید ریش والا ہے سن لو لوگوں سید عبد الکریم شاہ بخاری سے کہتا ہے کہ زمین و آسمان تبدیل ہو سکتا ہے محمد کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا نبی نے فرمایا جو ایسے دور میں میری مردہ سنت کو زندہ کرے اس امتی کو مبارک دو وہ ایسا سمجھے کہ آج میرے محمد فروخہ میں زندہ کر آج میرے محمد کے دروازے پر ان دوستوں کے نام ان کے باپ کے نام جائیں گے یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو ایسے دور میں جس دور میں تیری سنت کو تیری امتی دیکھ کر مذاق کرتے ہیں مسکریاں اڑاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں آج تیری امت کے نوجوان تیری مردہ سنت کو زندہ کر کے رکھا ہے فرمایا جاؤ ان کے دیواروں پر انہیں مبارک دو بھائی محمد کی طرف سے کہ تمہیں مبارک ہو آج تم لوگوں نے مجھے روزوں میں زندہ کر دیا ہے اور قیامت کے دن سید الکونین نے فرمایا جس کا سفید بال ہے جب وہ خدا کے دربار میں کھڑا ہوگا ہائے میرے اللہ تو سید الکونین نے فرمایا وہ سر سے پاؤں تو گناہوں سے ملوث ہوگا جب نگاہ قدرت اٹھے گی تو اللہ دیکھے گا اس کے سفید بالوں کو خدا کو ایسے حیا آئے گی شرم آئے گی سفید بالوں سے حدیث میں آتا ہے جیسے کنواری اور مال کو دیکھ کے شرماتی ہو اللہ مجھے اس کے سفید بالوں سے شرم آتا ہے کہ حساب لو لے جاؤ میرے حساب میری سفید ریش والوں پوری آپ کا کام دے بجوایا اب سید دعوت دیتا ہے کھڑے ہو جاؤ اگر یقین ہے تمہیں اپنے وطنی کریم پر کھڑے ہو جاؤ
ہوں. جزاکم اللہ احسن الجزاء، جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ میاں میں تیری ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے ہزار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر تیرے محبوب کا امتی جانور سے بچ کر تیری رحمت کے حصے میں جنت میں چلا جائے گا تو تو ہے جو خدا کہے گا اس کو بھی لاؤ، جس کے صدقے سے میرے محبوب کی امتی کو جس نے جہنم کے آگ سے بچایا اسے بھی اس کے صدقے سے 100 دنیا میں بھیجتا ہوں. اللہ کی رحمت میں سب دوستوں کو مبارک دیتا ہوں جن لوگوں نے محبوب کی سنت رکھوائی. وضو سے کھڑا ہوں، خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، خدا کر کے محراب کے سامنے کھڑا ہوں کہ وہ لوگ جب تک زندہ رہیں گے عزت کی زندگی بسر کریں گے. وہ لوگ جب مریں گے عزت کی موت مریں گے. وہ لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے عزت والی جماعت کے ساتھ اٹھیں گے. وہ لوگ جب قیامت کے حشر کے دن میدان میں ہوں گے تو وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. خدا اور رسول کے درمیان مومنوں کی صف میں ہو، عزت والی جماعت کے ساتھ ہو. مبارک ہو. کوئی اور ہے آخری جس کو صدیق کا پیغام ملے گا. صدیق بھی آخر آیا تھا، نبی انتظار میں بیٹھا تھا. اب آخری لفظ ہے اور آخری کوئی سوال ہے جو کھڑا ہو جائے کہ اللہ میاں تیری داڑھی پوری. کوئی اور جواب ہے جو میرے محبوب پر اعتماد کر کے خود کھڑا ہو. جزاکم اللہ احسن الجزاء، جزاکم اللہ احسن الجزاء، جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ سے ذات کا شکریہ ادا سالوں میرے بچے طلبا اللہ کی رحمت سے تم پر تمہیں اللہ اپنے حضرت سرخاص دی منتظر لوگوں کے بیٹے کے مدد کرے. انوار و قرآن انشاءاللہ صرف طلبا کے اور ان کی تعلیم و تربیت پر تھوڑا سا عرض کروں گا. ان کی خدمتیں معصبانہ ان کی دعائیں بھی حاصل کروں گا کہ یہ محمد کے مہمان ہیں اور محمد کے مہمانوں کو تھوڑا سا کچھ کہہ دینا اللہ کے قسم یاد پر جہاد کر سکتا ہے. کیا ہمیں 10:30 انشاءاللہ میں پہنچ چکا تھا. تمہیں محترم ساتھیوں مجھے مزدوری مل گئی، تمہارے ہزار تمہیں بچ جاتے تمہارے ہوئے لہو سے غسل سید کا بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ. مکے لے چلو گیا. آخری دوست ہے ہاں بس باب آپ کو راست نہیں دے زیادہ ٹائم لیا. سوری خاطر پاگلا بھائی تمہارا سافروا میرے کو مجھے قرار سافروا تمہاروں کو شفا اتنا مراج نہ سافروا یہ اولاد پورے راستہ قرآن کی محبت کا فرما، اسلامی جلسے کی محبت کا فرما، اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی سالمیت کو باہر فرما. ملک کے چھوٹے سے بڑے سپاہی کو، چھوٹے سے بڑے حاکم کو عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلمان فوج دشمن کے مقابلے میں کامیاب نصیب فرما. اے اللہ ہم سب مسلمان تیرے دروازے پر استدعا کرتے ہیں. ہم سب مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد، یکجہتی کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے دلوں میں بھی نفرت ہے ایک دوسرے کی، منافقانہ طرز، دوغلی چال، اللہ میاں ہم کو بھی بچا. منافقانہ طرز سے ہم کو بھی بچا. سب کہو آمین. اے اللہ باپ بیٹے کے اندر بغض، باپ بیٹے کے اندر بغض ہے، بیٹے باپ کے اندر بغض ہے. اللہ ہی کوفتی لعنت سے ہمیں بچا. ہمیں صحیح مانے صحابہ ہماری محبت، حکومت و مبدت اللہ نے توفیق دے اور وہی چیز عطا کر جو تو نے صحیح مومنوں کو، صحیح مسلمانوں کو عطا فرمائی. ہمیں اس لعنت سے نجات عطا فرما. ہمارے بچوں کو اپنے والدین کو گزار فرما. ہمارے بچوں کو دین دنیا کے سے مال فرما. سے سر مخلوقات کو محفوظ فرما. جو لوگ پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو قرضدار ہے ان کے قرضے کا انتظام کرنا. جو بے اولاد ہے نرینہ اولاد عطا فرما. اے اللہ جن پر مقدمے ہیں ان کے مقدموں کو ختم